سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جس کی تلاوت نماز مغرب کی تعقیبات میں شامل ہے. نماز مغرب کی تعقیبات، ویسے تو تقریباً تمام مساجد میں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد وہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. نماز مغرب کی تعقیبات میں یہ شامل ہے. ہمارے مستند اور موثق مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں دو روایتیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نسبتاً طولانی ہے. اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو امام جعفر صادق کا مفصل فرمان ہے وہ رسول خدا کے فرمان کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے. اور ایک اور نقطہ کی طرف آپ کو متوجہ کروں، سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہمیں اپنے مکتب پر فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، وثوق اور اعتماد بھی ہے. فخر بھی ہے، ناز بھی ہے، وثوق اور اعتماد بھی ہے. ہمارے مخالفین کے پاس اس سے مکتب کے خلاف یا اس مکتب کو باطل ثابت کرنے یا اس کو دبانے کے لیے سوائے جھوٹ، پروپیگنڈا اور بے بنیاد الزامات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمیں صدر اسلام یاد آتا ہے. وہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ رسول خدا جب قرآن آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو مت سنو، یوں کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، اور جو غلطی سے سن لیتے تھے وہ اسے متاثر ہوئے بغیر. معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے. مجھے بتائیں یہ ان دونوں اعمال میں کیا فرق ہے کہ لوگوں کو روکا جائے کہ بھئی یہ محمد ابن عبداللہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو مت سنو ورنہ اپنا عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ گے. بالکل اسی طرح مجالس میں جانے سے روکتے ہیں، مرثیہ پڑھنے سے روکتے ہیں، نوحہ پڑھنے سے روکتے ہیں. بھئی کیا کہ اس میں نوحہ میں کیا ہے؟ نوحہ میں شرک کیا جاتا ہے. ہاں، نوحہ میں کسی کے خلاف کوئی دل آزاری ہے. کیا ہے نوحہ کے اندر؟ بڑے بڑے بزرگ ان کے علماء ایک چینلوں پر آ کے کہتے ہیں کہ ان کے مجالس میں بھی مت جاؤ، نوحہ بھی مت سنو اور مرثیے بھی مت پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ٹھوس حقائق بیان کیے جاتے ہیں. ٹھوس حقائق بیان. اللہ تعالیٰ مجھے آج صبح سنا رہے تھے مولانا آفتاب جوادی صاحب، ہاں ہمارے ملک کے مایہ ناز محقق ہیں، میرے حساب سے کم از کم پاکستان میں ان کا ثانی نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا، پچھلے سال ہی پڑھ رہے تھے، ابھی یہ فتح جنگ کے علاقے میں 8 افراد اپنے مکمل فیملی کے ساتھ انہوں نے مکتب تشیع کو اختیار کیا ہے. 8 افراد نے، صرف حقائق بتانے کے نتیجے میں. خوف ہے، خوف ہے اس بات کا کہ ادھر جاؤ گے تو ہاں حقائق بیان ہوں گے، ہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام بیان ہوگا، امیر المومنین کا مقام بیان ہوگا، ان کی علمی حیثیت بیان ہوگی، ہاں تو اس پہ لوگ خود بخود متاثر ہوں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ. اچھا جی، وہ میں عرض کر رہا تھا اس کی تفسیر ہے. اچھا، انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ حدیث رسول کو نہیں مانتے، یہ اپنے اماموں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. یہ بہت توجہ طلب نکتہ ہے. ابھی یہ میں ان کا نام ابھی نہیں لیتا، بڑے مشہور ہیں، چینلوں کے اوپر آ کے علل اعلان کہہ رہے کہ یہ حدیث رسول کو نہیں مانتے، یہ اپنے اماموں کی باتیں مانتے ہیں. ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر اور امام زمان تک کوئی امام دین کے بارے میں، عبادات کے بارے میں جی
کوئی ایسی بات ان کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوتا جو رسول نے نہ فرمایا ہو، جو رسول نے نہ فرمایا ہو۔ اور اس کا نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے پہلی میٹنگ میں ان کو کہا کہ دیکھیں، اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنی بھی احادیث ہیں جس طرح اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، بالکل اسی متن کے ساتھ یہی عبارت ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جہاں اس حدیث کا آپ کا حوالہ ہے نا، بخاری کا ہے، مسلم کا ہے، فلان ترمذی کا ہے، وہاں کی ہے تو اصول کافی کا دوں گا، بہار کی ہے تو بہار کا دوں گا، من لا یہد الفقیہ ہے تو اس کی دوں گا، جی کافی ہے تو کافی کی، وسائل شیعہ کی وسائل شیعہ کی الحمدللہ مانا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اتحاد بین المسلمین کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وہ ساری روایات ہم نے چیک کی، ایک روایت بھی ایسی نہیں تھی جو اہل سنت موجود ہو لیکن ہماری کتابوں میں موجود نہ ہو۔ میرا خیال ہے 400 کے، یعنی کلاس 1 سے لے کر 9 تک 400 کے قریب ایسی احادیث آپ کی اسلامیات کے اندر موجود ہیں جو کہ اہل سنت کی کتب احادیث میں موجود ہیں، اور اسی متن کے ساتھ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔ یہ صرف منوانے کے لیے کہ ائمہ معصومین کے اقوال وہ ان کے ذاتی خیالات نہیں ہوتے، اپنے معصوم آباء و اجداد کے ذریعے رسول خدا کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا یہ ایک نمونہ ہے، فرمایا یاد رکھو حدیثی حدیث ابی، جو حدیث بھی میں بیان کرتا ہوں عقائد کے بارے میں ہوں، عبادات کے بارے میں ہوں، معاملات لین دین کے بارے میں ہوں، وہ میں اپنی مرضی سے بیان نہیں کرتا، وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے سنا ہوتا ہے۔ وحدی حدیث جدی، اور میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث اور کلام وہ بھی ان کا کوئی ذاتی کلام نہیں ہوتا، وہ میرے جد یعنی امام زین العابدین کا کلام ہوتا ہے۔ وہ حدیث جدی حدیث الحسین، اور امام زین العابدین وہ بیان فرماتے تھے جو اپنے والد گرامی امام حسین سے سنتے تھے، اور امام حسین عن علی اپنے والد گرامی امیر المومنین سے نقل کرتے تھے، عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ۔ یہ ہے ہمارا سلسلہ سند، یہ ہے سلسلہ سند۔ میں اپنے یعنی اہل سنت برادران کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم اور آپ میں ایک چیز ہے اور ایک فرق ہے، مشترک یہ ہے کہ آپ کی بھی کوشش یہ ہے کہ دین کو رسول سے لیں، ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ دین کو رسول سے لیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ رسول سے دین کو لیتے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے، ہم رسول کو دین سے دین لیتے ہیں اہل بیت اطہار کے ذریعے، بس اتنا فرق۔ یہ جو آیہ کریم سورہ احزاب کی آیت ہے، اچھا اس سورہ احزاب میں بھی وہ میں نے پچھلے سال بھی شاید عرض کیا تھا، یہ جب درود میں وہ تبدیلی آئی تو وہاں میں نے بخاری کے حوالے سے بھی اور ہماری کتاب وسائل الشیعہ کے حوالے سے بھی کہ ان حضرت سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو آیہ کریمہ ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للہ یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین، آپ پر صلوات کس طرح بھیجیں؟ یہ بخاری میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ فرمایا مجھ پر صلوات، جب بھی صلوات بھیجنا چاہو اس طرح بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ہم نماز جنازہ میں البتہ یہ صلوات پڑھتے ہیں، عام حالات میں ہم یہ صلوات نہیں پڑھتے۔ مختصر صلوات جو کہ تشہد میں واجب ہے اور مقامات پر مستحب ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے۔ رسول خدا نے فرمایا
من صلی علیہ و ملائکتہ علیہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات بھیجتا ہے جی اس پر خدا اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، خدا اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، بھائی جب تم صلوات بھیجتے ہو خدا اور اس کے فرشتے تم پر صلوات بھیجتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے وہ کم سے کم صلوات بھیجو یا زیادہ سے زیادہ وہ صلوات بھیجو۔ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، اور یہ دلچسپی رکھنے والے مومنین یا طلباء کے لیے عرض کر دوں، یہ روایتیں اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 یا 94 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور صادق آل محمد کا فرمان صلوات کے بارے میں وہ یہ ہے، من صلی علی النبی مرتن، جو آن حضرت اور آپ کی آل پاک پر ایک اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، اللہ تعالی فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس خوش قسمت مومن پر صلوات بھیجتا ہے جو بارگاہ علمدار میں 1 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اب یہ نہیں بتایا کہ ہر صف میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں، اتنا بتایا کہ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنے والے ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ اور پھر فرمایا صادق آل محمد نے وما خلق اللہ من شیء، اس سے زیادہ فضیلت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وما خلق اللہ من شیء، خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے، میں مجالس میں بھی کہتا ہوں کہ خدا کی مخلوقات کو اگر آپ ادنا مخلوق سے ان کو گننا یا نام شروع کرنا شروع کر دیں، سب سے مخلوق یہ جمادات ہیں، پتھر، مٹی، جن میں اگنے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نباتات ہیں، درخت ہیں، فصلیں ہیں، پھول وغیرہ جو آپ نے گملوں میں یا باغیچوں میں لگاتے ہیں، جن میں نشو و نما بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے مخلوقات میں سے حیوانات کا، جن میں نشو و نما بھی ہے، اس کے علاوہ ان کو سردی گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے، درد کا بھی ان کو احساس ہوتا ہے، جدھر چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ حیوان کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد جنات ہیں، انسان، فرشتے ہیں، یہ 6 مخلوق میں ہے، 6 جمادات، نباتات، حیوان، انسان، جنات اور فرشتے۔ صادق آل محمد فرماتے وما خلق اللہ من شیء، خدا نے جو کچھ خلق فرمایا ہے، خدا کی تمام مخلوق الا وصلی علیہ لصلاۃ اللہ وصلاۃ ملائکتہ، خدا کی تمام مخلوقات وہ جب دیکھتی ہے کہ خدا اور فرشتے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے پر صلوات بھیج رہے ہیں، تو خدا کی تمام مخلوقات، وہ مٹی کے ریت کے ذرات ہوں، درخت کے پتے ہوں، حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، سب کے سب اس خوش قسمت پر صلوات بھیجتے ہیں جو 1 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔